الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، یہ جو مہینہ ہے یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور عربی مہینوں کے لحاظ سے یہ ہمارا دوسرا مہینہ ہے۔ محرم سے ہمارے سال کی شروعات ہوتی ہے اور اس کا جو دوسرا مہینہ آتا ہے اس کو ہم سفر کے نام سے جانتے ہیں۔ سفر کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں اور عوام الناس میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ سفر کے مہینے کو عام طور سے عورتوں میں اس کو منحوس کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ منحوس ہے، یا عورتیں اس کو خالی کا مہینہ کہتی ہیں کہ یہ جو ہے خالی کا مہینہ ہے۔ اور سفر کے معنی بھی خالی کے آتے ہیں، عربی میں سفر کہیں یا صفر کہیں، ہم بھی صفر کہتے ہیں زیرو کو، تو وہ عربی کا لفظ ہے صفر، یعنی خالی کو کہتے ہیں۔ اسی لیے ادب یہ ہے کہ جب ہم اس مہینے کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں سفر المظفر، یعنی ہر مہینے کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ادب کے ساتھ اس کے ساتھ کچھ لگایا جاتا ہے۔ جیسے محرم ہے تو محرم کے آگے ہم حرام لگاتے ہیں، محرم الحرام، عظمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، محترم مہینہ۔ اسی طرح سے جو مہینے ہیں رمضان ہیں، ہم رمضان المبارک کہتے ہیں، شعبان المعظم کہتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ایسا لقب لگا دیا جاتا ہے جس سے اگر کوئی اس کے خراب معنی بھی نکالنا چاہے تو وہ معنی اس کے ختم ہو جائے۔ تو سفر ہے، اب سفر کے معنی خالی کے آتے ہیں، تو اب آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ خیر سے خالی ہے، بھلائی سے خالی ہے، تو اس کے آگے لگایا گیا مظفر، اور مطلب ہے مظفر کے کامیابی کے، ظفر کہتے ہیں کامیابی کو، تو سفر المظفر یا اس کو سفر الخیر یعنی کامیابی کا مہینہ۔ اور اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اس مہینے کو زمانے جاہلیت سے جو ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے اسلام میں یہ برا نہیں تھا، نہ کبھی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا کہا یا صحابہ کے دور میں اس مہینے کو برا سمجھا گیا، لیکن زمانے جاہلیت میں ضرور اس کو برا سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کی وجہ علماء نے اور مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ جو اس سے پہلے کے 3 مہینے ہیں لگاتار وہ حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے ایسے لگاتار پڑتے ہیں ہمارے اسلامی مہینے جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ اور ان مہینوں میں عرب والے جو تھے کفار اور مشرکین وہ جنگ نہیں کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ محترم مانتے تھے۔ تو اب وہ قوم ایسی تھی جن کے ہاں لڑائی جھگڑا یہ سب چیزیں تو بڑی عام، ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، وہ یہ کام کرتے ضرور تھے، لیکن جب یہ مہینے حرمت والے 4 ہوتے تھے تو ان مہینوں کی ان کے ہاں اتنی حرمت تھی کہ ان مہینوں میں سارے کام چھوڑ دیتے تھے۔ تو اب ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا 3 مہینے کا، ایک مہینہ تو الگ پڑتا ہے لیکن یہ 3 مہینے لگاتار پڑتے تھے، ہے نا، جو ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، جب یہ 3 مہینے لگاتار پڑھتے تھے تو ان کو بڑی بے چینی رہتی تھی،
بس جیسے ہی 3 مہینے ختم ہوتے تھے محرم، سفر آتا تھا تو وہ کام شروع کر دیتے تھے۔ اب ان کی آپس کی جو جھگڑے تھے، لڑائیاں تھی، مار پیٹ تھی، ڈاکے تھے، چوریاں تھیں، جتنے بھی کام تھے وہ کام شروع ہو جاتے تھے۔ اور چونکہ 3 مہینے کا گیپ ہو جاتا تھا تو ان کو اس میں بڑی وہ ہوتی تھی، تو اس گیپ کی وجہ سے بہت تیزی سے اس میں سارے لوگ لگ جاتے تھے، جس کی وجہ سے سارے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ تو کہا کہ یہ سفر کا مہینہ، یعنی خالی گھر اس مہینے میں خالی ہو جاتے تھے۔ تو یہ وہاں سے چلا کہ وہ عورتیں جو ہیں اس مہینے کو بڑا خراب سمجھتی تھی کہ اس مہینے میں سارے مرد باہر نکل جاتے تھے اور بڑا قتل عام ہوتا تھا، بہت سے لوگوں کی جانیں اس مہینے میں جاتی تھیں، تو اس کو جو ہے منحوس سمجھنے لگے کہ یہ مہینہ ہی بڑا خراب ہے۔ لیکن ہمارے دین میں ایسا نہیں، اسی لیے اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے باقاعدہ حدیث میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ فرمایا کہ دیکھو، اسلام میں عدوہ کہتے ہیں چھوت چھات کو، فرمایا کہ دیکھو اسلام میں چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں۔ چھوت چھات جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ فلاں کو فلاں سے بیماری لگ گئی، فلاں کو فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو اسلام اس کا انکار نہیں کرتا ہے کہ فلاں کو فلاں سے ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، انکار اس عقیدے کا ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہمیں بیماری ہو۔ یہ عقیدہ غلط ہے، ہونا غلط نہیں، ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اسی سماج میں 10 لوگ ہوتے ہیں، لیکن 10 کو نہ لگ کے 2 کو 5 کو بیماری لگتی ہے، اور 2-4 جو بچ جاتے ہیں وہ کیوں بچ جاتے ہیں؟ تھوڑا کم کر دیں بھائی۔ تو وہ جو ایک بیماری ہے کہ تھوڑا سا ہمارے دماغ میں جو اس طرف بات چلی جاتی ہے کہ یہ بیماری لگی کیوں، تو اسلام احتیاط کا تو پورا تقاضا کرتا ہے کہ آپ احتیاط کریں، پرہیز کریں۔ اگر کسی کے اندر ایسی بیماری ہے جو کسی کو چھونے سے یا ملنے سے لگتی ہے تو آپ اس سے پرہیز کریں، لیکن پرہیز کا مطلب اب اتنا بھی نہیں ہے جیسا کہ کرونا میں ہو گیا تھا کہ کوئی مر جائے تو اس کو چھوئیں بھی نہیں، بیمار ہو جائے تو اس کو بند کر دیا کمرے میں ماں باپ کو، بھوکے مر گئے لیکن کوئی کھانا دینے نہیں جا رہا ہے، پلیٹ پھینک دے رہا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں، یہ تو بدعقیدگی ہو گئی۔ یہ بدعقیدگی ہو گئی کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کے اس بات پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ چھوت چھات سے بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن کب؟ جب اللہ چاہے گا تب ہوگی، بغیر اللہ کے چاہے وہ بیماری کسی کو کسی سے نہیں لگ سکتی۔ اسی لیے دونوں طرح کی حدیثیں، ایک حدیث میں فرمایا اللہ علیہ وسلم نے کہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ فروا من الاسد من الجذام کفرارک من الاسد، فرمایا کہ جذام اور کوڑھ کی جو بیماری ہوتی ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف آپ ایسی بیماری اور بیماری والوں سے دور رہنے کو بھی کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ چھوت چھات بھی کوئی چیز نہیں۔ تو دونوں کو سمجھنے کی اور بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام احتیاط کا بھی تقاضا کرتا ہے، اس کی بھی دعوت دیتا ہے کہ آپ بچیں، احتیاط کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس بدعقیدگی کو بھی دور کرتا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہے اسی کی وجہ سے یہ ہوا۔ نہیں، اللہ نے چاہا تو ہوا۔ ایک ساتھ 10 لوگ رہتے تھے، ایک کو ہوا ایک کو نہیں ہوا۔ ایک بیچارہ بہت احتیاط سے رہتا تھا، بڑا پرہیز سے رہتا تھا، اس کو ہو گیا، وہ مر گیا، اور جو سب کے بیچ میں رہتا تھا اس کو نہیں ہوا، زندہ ہے آج بھی ہٹا کٹا ہے۔ تو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ تو بہرحال فرمایا کہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کا ہمیں عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ علیہ وسلم میرے اونٹ کو کھجلی ہو گئی اور فلاں کے اونٹ کی وجہ سے ہوئی، اس کے اونٹ کو کھجلی ہوئی تھی تو میرے اونٹ کو بھی اس کی وجہ سے کھجلی ہو گئی۔ تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اونٹ کو کس سے ہوئی تھی؟ تو فرمایا کہ فلاں کے اونٹ سے۔ پوچھا اس کے اونٹ کو کہاں سے؟ فلاں سے۔ اچھا، تو پوچھا کہ پہلے کو کہاں سے ہوئی تھی؟ بھائی سب سے پہلے جس کو ہوئی اس کو کہاں سے کھجلی ہوئی تھی؟ چلو ان کو ان سے، ان کو ان سے، ان کو ان سے ہوئی، تو پہلے والے کو کہاں سے ہوئی بھائی؟ کہیں سے تو آئی ہو۔ تو اس لیے یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ہمارے ہاں چھوت چھات کوئی چیز نہیں، اس پر ہم بالکل یقین نہیں رکھتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ ولا عدوہ ولا طیرہ، فرمایا کہ بدشگونی
ہے نا. طیر تو اصل میں عربی میں کہتے ہیں پرندے کو، لیکن عرب میں ایک مزاج تھا کہ وہ پرندوں سے بدشگونی لیتے تھے. کوئی کام کرنے نکلے، جب گھر سے نکلتے تھے تو درخت پہ کوئی پرندہ ہے تو بیٹھا رہتا تھا، اس کو دیکھتے تھے کہ یہ کدھر اڑتا ہے. اگر یہ داہنی طرف اڑا تو کہتے تھے کام ہو جائے گا، چل دیتے تھے، اور بائیں طرف اڑا تو کہتے کام نہیں ہوگا. بدشگونی لیتے تھے تو واپس چلے جاتے تھے، کام ہی نہیں کرتے تھے. تو اس کا بھی انکار کیا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز نہیں، یہ پرندوں سے فال لینا یا کسی بھی چیز سے بدشگونی لینا، اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس طرح کا کوئی عمل کسی کو کسی کام سے نہ روکے. اور فرمایا کہ ولا حامہ، حامہ کا مطلب ہوتا تھا یعنی الو سے بدشگونی لینا. اس زمانے میں یہ تھا کہ کسی کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی روح جو ہے بھٹکتی رہتی ہے، اور وہ اس کی روح جو ہے وہ الو کی شکل میں آ جاتی ہے، اور وہ گھر پر بیٹھ کر کے چلاتی ہے جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے، وہ روح اس کی چلاتی رہتی. اس طرح کے بدعقیدگیاں تھیں اس زمانے جاہلیت میں. تو اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی انکار فرمایا، کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہے ایسا، یہ الو سے بدشگونی لینا یا اس طرح کا کوئی اسلام میں عمل نہیں. اور فرمایا کہ ولا سفر، یعنی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اس کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. بالکل صاف لفظوں میں آپ نے فرما دیا. تو ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں. اس مہینے کے تعلق سے پائی جاتی ہیں کہ اس مہینے میں بہت سے لوگ شادی نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ صحیح نہیں. اسی طرح سے بعض تاریخوں کو منحوس بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 13 جو ہے تیزی کا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پیدا کی ہے 13 تیزی، تو کوئی 3 13 23، یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں. اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہمارے دین کے اندر، نہ 3 کا کوئی مسئلہ، نہ 13 کا مسئلہ، نہ 23 کا مسئلہ، کچھ نہیں. یا بعض لوگ اس مہینے کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ اس مہینے کا جو آخری بدھ ہوتا ہے اس کو بہت لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں، یا بہت سے لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں. دونوں طرح کی باتیں اس کے بارے میں پھیلی رہتی. تو فرمایا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ آخری بدھ کا کوئی مسئلہ ہے. ہم سیدھے سیدھے اسلام کا جو ہمارا وہ ہے وہ سمجھ لیں. ہمارے اسلام میں نہ کوئی تاریخ منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ دن کی کوئی گھڑی منحوس ہے. بالکل آپ دل سے نکال دیں. اور یہ جو لوگ بیوقوف بناتے ہیں نا، جنتریاں بنا رکھی ہیں زبردستی کی، صاد اور نحس، کہ یہ دن جو ہے اچھا ہے یہ خراب ہے، یہ ان کی کمبختوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. یہ دین میں کچھ نہیں ہے، یہ تو غیروں کے ہاں ہے. یہ غیروں کے ہاں وہاں نکالتے ہیں جا کر کے، وہ پنڈت جی سے کہ نکال لیجئے مہرت. ہمارے ہاں مہرت، ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو جمعہ بھی اچھا ہے، سنیچر بھی اچھا، اتوار بھی، منگل بھی، بدھ بھی، جمعرات بھی، سب اچھے دن ہیں. جس دن چاہو شادی کر لو، جس دن چاہو آپ اچھا کام کر لو. اور اگر آپ نحوست ڈھونڈو گے تو کہاں کہاں ڈھونڈو گے بھائی؟ تو بہت سے لوگوں نے اپنی الگ الگ دماغ لگائے. کہا کہ اس مہینے میں چونکہ اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی تھی، آپ کو بخار آیا تھا جس میں آپ کی وفات ہوئی، تو اس لیے یہ مہینہ منحوس. لا حول ولا قوت. اگر آپ سفر کو اس لیے منحوس مانیں کہ نعوذ باللہ اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی تھی، تو پھر ربیع الاول کو کیا مانیں گے جو اس کے بعد آنے والا ہے؟ اس میں تو اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، تو اس کو کیا مانیں گے؟ تو کہیں گے نہیں اس میں پیدائش ہوئی تھی. ارے پیدائش بھی ہوئی تو وفات بھی ہوئی، تو آپ اس کو نہیں منحوس مانیں گے. یہ اپنی مرضی کی ساری من گھڑت باتیں ہیں. صاف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن، کوئی تاریخ منحوس نہیں. ہمارے ہاں ہر دن، ہر تاریخ، ہر مہینے میں شادی بیاہ، ہر اچھا کام کر سکتے ہیں، اور دین کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. بالکل صاف مسئلہ ہے. اگر کوئی بتاتا ہے آپ کو تو وہ غلط بتاتا ہے. اس سے پوچھیں کہ اس کی دلیل کیا ہے. یہ جو تم جنتری لے کے بیٹھے ہو، یہ جنتری بنائی کہاں سے تم نے؟ کیا اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جنتری تھی؟ صحابہ کے زمانے میں کوئی جنتری تھی؟ ہمارے جو امام گزرے ہیں انہوں نے کوئی جنتری بنائی تھی؟ انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی دن منحوس اور کوئی اچھا ہوتا ہے؟ یہ بنائی کہاں سے تم نے؟ یہ غیروں سے لے کر کے چلے آئے. یہ صحیح نہیں. تو میرے بھائیوں، اس طرح کا عقیدہ رکھنا بہت خطرناک چیز ہے. ہم اس کو آسان سمجھتے ہیں نا، لیکن یہ آسان نہیں ہے. یہ آپ کو شرک تک پہنچاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو عمل ہیں، شرک کے بارے میں فرمایا اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک اتنا خطرناک عمل ہے
کہ اتنی چپکے سے انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے. فرمایا کہ جیسے اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی ہو، وہ کسی کو نظر نہیں آئے گی، ایسے ہی شرک جو ہے انسانوں کے اندر چپکے سے گھس جاتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں. تو یہ شرک ہی ہے کہ اگر ہم نے کسی مہینے کو منحوس سمجھ لیا، کسی تاریخ کو منحوس سمجھ لیا، لیکن اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے، قرآن اور حدیث کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ یہ شرک کیا، کیونکہ اللہ کے علاوہ ہم نے دوسرے کو مانا، دوسروں کی بات مانی، تو یہ بھی ایک شرک ہے. تو یہ چیزیں ہمیں شرک تک پہنچا دیتی ہیں، اور اس کا علاج بتایا کہ ہمیں تو ہر کام میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. فرمایا کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آپ کہہ دیجئے جو بھی مصیبت آتی ہے، جیسی بھی مصیبت ہو، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی مصیبت آتی ہے، اور اس سے ہٹ کر کے کوئی مصیبت نہیں آتی ہے. وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا آقا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور ایمان والے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. بلی نے راستہ کاٹ دیا، کالی بلی گزر گئی سامنے سے، نحوست کہاں سے لائے بھائی؟ کس دین نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی بلی راستہ کاٹ دے تو اس سے نحوست پیدا ہو جائے گی؟ کہیں پڑھا آپ نے؟ کسی ہمارے کہہ لیجئے نبیوں کی تعلیمات میں ایسی کوئی چیز پائی جاتی ہے؟ کوئی نہیں پائی جاتی. یہ غیروں کے ہاں پائی جاتی ہے. وہ جیسا کرتے ہیں ہم بھی ویسے ہی شروع کر دیتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ دے تو گاڑی روک کے کھڑے ہیں. کیوں روکے بھائی؟ راستہ کاٹ دیا، کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. ارے اللہ کے بندے، اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں، حدیث قدسی صاف صاف فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو دنیا کی کوئی طاقت اور ساری طاقتیں مل کر کے کسی بندے کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچاتی. تو بلی اور بلی کی کیا مسئلہ؟ وہ کیا نقصان پہنچائے گی؟ بلی رو رہی ہے تو کوئی ہونے والا ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے تو کچھ ہونے والا ہے، ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو کچھ ملنے والا ہے. کہاں سے لائے بھائی؟ کوئی حقیقت نہیں، سب بیکار کی باتیں، سب اسلام کے خلاف باتیں. نہ ہاتھ کھجلی ہونے سے پیسہ ملنے والا ہے، نہ چپل کے چپل پر چڑھنے سے سفر ہونے والا. سب پتہ نہیں کہاں سے چیزیں لوگوں نے پیدا کر دیں، اپنی طرف سے ایک ایسا دین پیدا کر دیا رسم و رواج کا جس کا ہمارے حقیقی دین سے دور تک کوئی تعلق نہیں. تو یہ سب کوئی چیزیں نہیں ہیں، بالکل دل سے نکال. شیطان جو ہے بڑا خطرناک ہے. ہر مسئلے میں وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے اندر بدعقیدگی پیدا کر دے. اب انسان کہاں کہاں نحوست تلاش کرتا ہے. کسی کی شادی ہوئی، اب دوسرے دن کچھ ہو گیا تو اب اس بیچاری عورت پر سارا الزام کہ اس کے گھر میں آنے سے یہ نحوست پیدا ہو گئی، نعوذ باللہ. ارے جو اللہ نے لکھا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. وہ شادی کے دن بھی ہو سکتا تھا، شادی کے دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے، شادی کے پہلے بھی ہو سکتا ہے. وہ تو لکھا ہوا ہے. اب تم یہ کہو کہ یہ جو عورت آئی ہے یہ بڑی منحوس ہے، اس سے شادی کی وجہ سے ایسا ہو گیا، نعوذ باللہ. تو یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ شرک کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ ہوتا اللہ کے کرنے سے ہے اور ہم منحوس دوسرے کو بنا رہے ہیں. ہمارے دین میں کسی کو منحوس بنانا صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ سن لیں. تو نہ کوئی بیوی منحوس ہو سکتی ہے، نہ گھر میں پیدا ہونے والا بچہ یا بچی منحوس ہو سکتی ہے. انسان ادھر بھی ٹال دیتا ہے کہ جب سے یہ لڑکی پیدا ہوئی تب سے ہمارے گھر میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ارے نعوذ باللہ، کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب کہ تم کو تقدیر پر اور اللہ پر یقین نہیں ہے. اللہ کے کرنے سے ہوا، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا اس وجہ سے ہوا، نہ کہ لڑکی کے پیدا ہونے سے ہوا، اس لڑکے کی وجہ سے تمہارے گھر میں ہوا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں بدعقیدگیاں ہیں. کسی گھر میں گئے، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، یہ گھر منحوس، یہ جگہ منحوس. چوری ہو گئی، دوسرے پہ ڈال دو اٹھا کے. کوئی مسئلہ ہو گیا، دوسرے پہ ڈال دو، فلاں کی نحوست سے، فلاں کی حسد سے، فلاں کی جلن سے. ارے نہیں بھائی، سب اللہ کے کرنے سے ہوا. تلاش کرو. فرمایا کہ انما طائرکم فی عنقکم، تم سب کی اپنی جو شگون ہے، نحوست ہے، وہ سب تمہاری گردن میں ہے.
سب کے اپنی اپنی گردن میں اپنی نحوست، اس کو تلاش کرو کہ کہاں ہے نحوست، اپنی گردن میں تلاش کرو بھائی، حدیث یہ کہہ رہی، یہ اپنی گردن میں نحوست تلاش کرو، اپنا عمل دیکھو، تمہارا عمل کیسا ہے، تم جس وقت گناہ کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، وہ گھڑی منحوس ہوتی ہے، وہ دن منحوس ہوتا ہے، وہ جگہ منحوس ہوتی ہے۔ جن گھروں میں اللہ کی عبادت نہ کی جائے، قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، وہ گھر منحوس ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ گھر بہت اچھا بنا لیا، اس کے سامنے ھذا من فضل ربی لکھ دیا، آیت الکرسی لٹکا دی، اور جو چاہو کرو، بس آ گئی گھر میں برکت۔ ایسے تھوڑا ہی ہوگا، نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ تو نحوست رہے گی اگر آپ گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کریں، گھر کے لوگ نماز نہ پڑھیں، گھر میں جو ہے ایسی چیزیں ہوں جس سے فرشتے نہ آتے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویریں لگی ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، جس گھر میں کتوں کو شوق سے پالا جاتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس گھر میں ناپاک لوگ رہتے ہیں، پاکی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، ناپاک مرد ہوں یا عورتیں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو گھروں میں نحوست تو گناہوں سے آتی ہے، ہماری بدعمالیوں سے آتی ہے، ہمارے کردار سے آتی ہے۔ ہم اپنے کردار کو نہیں دیکھیں گے، ہاں فلاں منحوس، فلاں کی نحوست، فلاں کی حسد، فلاں کی جلن، فلاں کا کارنامہ، اپنا کارنامہ مت دیکھو کہ یہ نقصان ہوا تو کیوں ہوا، اپنے گناہ دیکھو، اپنے گھر والوں کے گناہ دیکھو، اپنے اعمال دیکھو کہ یہ جو بدشگونی آ رہی ہے، نحوست آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ کہیں ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی اللہ کی، اپنے کو نہیں دیکھا گیا انسان۔ شیطان جو ہے ادھر ادھر دکھاتا ہے نا، انسان دوسروں پہ انگلی اٹھاتا ہے، لیکن ایک انگلی ادھر اور 3-4 انگلیاں سب ادھر ہیں، لیکن ادھر والی نظر نہیں، ادھر والی نظر ہے۔ ایک سامنے والے کو برا کہے گا، اس پر الزام لگائے گا، ایک تو اس کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے اور تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن اس تکلیف میں بھی بجائے کہ صبر کرتا، توکل کرتا، اللہ کو یاد کرتا، اللہ کی طرف رجوع کرتا، نہیں، دوسروں پر الزام لگا کر کے، دوسروں پر اپنی بھڑاس نکال کے، دوسروں کو گالیاں دے کے اور بڑا گنہگار بن جاتا ہے۔ اللہ اور ناراض ہوتا ہے کہ میں نے اس پر مصیبت بھیجی تھی کہ اس مصیبت سے اس کو سبق حاصل ہوتا، عبرت حاصل ہو، اور یہ میری طرف رجوع کرتا بجائے اس کے، اور یہ دوسروں پر الزام لگا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، دوسروں کو منحوس اور دوسروں کو کچھ کہہ رہا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دین کی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں کسی چیز میں نحوست نہیں ہوتی ہے، کسی دن میں نحوست نہیں، کسی مہینے میں نہیں، کسی ہفتے میں نہیں، کسی تاریخ میں نہیں، کسی گھڑی میں نہیں، سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو، ہے نا اللہ تعالیٰ حدیث میں فرمایا کہ یہ ابن آدم جو ہے مجھے برا بھلا کہتا ہے نا، یوزینی آدم، یہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیوں تکلیف پہنچاتا ہے؟ فرمایا کہ یہ مجھے جو ہے برا، یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، یہ سب الدہر، کہا کہ یہ زمانے کو برا بھلا، بیٹھ کے گالی دے رہا ہے زمانے کو، دن کو۔ کیوں گالی دے رہے ہو بھائی؟ فرمایا اللہ نے کہ انا الدہر، میں زمانہ ہوں۔ زمانہ کون ہے؟ میں ہوں۔ میں سورج نکالتا ہوں، میں چاند نکالتا ہوں، میں نے دن رات بنائے ہیں، زمانہ تو میرے بنانے سے بنا۔ زمانے کو گالی دے کے کیا کرو گے بھائی؟ اپنے آپ کو گالی دو نا، اپنے اعمال کو گالی دو نا، اپنے کردار کو گالی دو نا، اپنے کو برا بھلا کہو، کیوں بیٹھ کے زمانے کو برا بھلا کہہ رہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو نحوست ہے اور اس طرح کے جو ہمارے عقائد ہیں، ان کو ہمیں دور کرنا چاہیے، ہے نا۔ کوئی نہ بلی کے بولنے سے، نہ بلی کے رونے سے، نہ کوے کے بولنے سے، نہ کسی سے، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ نہ سفر کا مہینہ منحوس، نہ محرم کا مہینہ، نہ کوئی مہینہ، سارے مہینے اچھے، سارے اللہ کے بنائے ہوئے، سارے دن اچھے۔ جس دن ہمیں اچھا لگے، جس دن ہمارا دل چاہے، ہم تاریخ رکھیں، شادی کریں، بیاہ کریں، جو بھی اچھے کام ہوں وہ کریں۔ جو کام ہم کرنے جا رہے ہوں، کسی کو دیکھ کے رک نہ جائیں کہ ارے فلاں کو دیکھ لیا، یہ تو بڑے خراب آدمی ہے، پتہ نہیں جائیں گے تو کام ہوگا کہ نہیں۔ نہیں، یہ سب بدعقیدگیاں ہیں۔ فرمایا کہ ان چیزوں سے تو انسان ترقی سے رک جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب آپ گھر سے نکلے، کسی اہم کام سے نکلے، آپ نے دیکھا فلاں صاحب کو، وہ بڑے مشہور ہیں، اب آپ نے کہا کہ نہیں، اب آج ان کو دیکھ لیا کام نہیں ہوگا، تو کیوں کام ہوگا؟ اس لیے کہ آپ جاتے تو کام ہوتا، آپ تو گئے ہی نہیں۔ آپ امتحان دینے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ارے نہیں، اب تو جانے سے کوئی فائدہ نہیں، اب تو ان کو دیکھ لیا، اب تو پاس ہی نہیں ہو سکتے، اب تو لوٹ گئے۔ ناکام ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ امتحان دیتے تو کامیاب ہوتے نا، آپ تو رک گئے اس سے۔
تو میرے عزیز بھائیوں یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت سی حدیثیں اور واقعات ہیں، وقت نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھ لیں دین میں، ہمارے دین میں کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہم اس طرح کی بدعقیدگیوں سے نکلیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا، قرآن میں فرمایا کہ ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی اچھائی ہمیں اور آپ کو پہنچ رہی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا عقیدہ جمال ہے دل میں۔ وما اصابکم من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی نقصان برائی تمہیں پہنچ رہی ہے وہ تمہاری اپنی ذات کی کمائی ہوئی ہے۔ اپنے ذات میں غور کرو، اپنے اس میں غور کرو، ہم سے کیا گناہ ہو رہا ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے، جس گناہ کی نحوست سے ہمارے ساتھ یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر